نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے اثبات الرجل والقدم للہ سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پاؤں اور قدم کا اثبات۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال جہنم یلقى فیها وہی تقول هل من مزید حتی یدع رب العزة فیها رجلہ وفی روایت علیہا قدمہ فینزوی بعضها الى بعض فتقول قط قط، متفق علیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جہنم مسلسل یہی کہتی رہے گی جب اس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا کہ کیا کچھ اور ہے، یہاں تک کہ رب العزت اس میں اپنا پاؤں رکھ دے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنا قدم اس پر رکھ دے گا تو اس کا بعض حصہ بعض کو سمیٹ لے گا اور وہ پکار اٹھے گی بس بس۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رجل یا قدم کا اثبات ہوتا ہے۔ حدیث کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ لا تزال جہنم یلقى فیہا، یعنی ہمیشہ جہنم میں لگاتار لوگوں کو پھینکا جاتا رہے گا، اور یہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس میں انسان اور پتھر پھینکے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، البقرہ 24۔ بچو اس آتش جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور یہ بھی بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ انسانوں کو اس میں پھینکا جائے گا اور پتھر اس میں پہلے سے موجود ہوں گے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یلقى فیہا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوزخیوں کو جہنم میں دھکے دے کر پھینکا جائے گا، کوئی عزت کوئی اکرام ان کے لیے نہیں ہوگا۔ وَهِيَ تَقُولُ هَلْ مِن مَزِید، اور وہ کہے گی کیا ابھی اور ہے، اور یہاں پہ حل جو ہے نا یہ طلب کے لیے ہے، یعنی اور لاؤ، ابھی میرے اندر اور گنجائش ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رجل یا قدم، اور رجل اور قدم کا ایک ہی معنی ہے، پاؤں یا قدم اس میں رکھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے جہنم جو ہے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ مل جائے گا، اور پھر وہ سکڑ جائے گی، اور پھر وہ کہے گی کافی ہے، مجھے اب اور کچھ نہیں چاہیے، میں اب اور کسی کو نہیں چاہتی۔ تو اس حدیث سے ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات جو پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، جمادات، نان لیونگ تھنگس کے بات کرنے کا اس بات ہمیں ملتا ہے، یعنی جہنم کہے گی نا وَهِيَ تَقُول، تو اسی طرح وہ کہے گی قط قط، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قوت گویائی دیتے بھی ہیں، دنیا میں بھی دے رکھی ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے، اور آخرت میں بھی دیں گے۔ نمبر 2، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت فعلیہ، کہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے خبردار کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہاں اس حدیث میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کا اس بات بھی ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے در حقیقت جو وعدہ کر رکھا ہے وہ تو جہنم سے اسے بھرنے کا کر رکھا ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھروں گا، سب کے سب سے۔ تو جب جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم تو اتنی وسیع ہے کہ اس میں ابھی مزید گنجائش باقی ہوگی، اور وہ مزید کا مطالبہ کرے گی، تو اللہ تعالیٰ کوئی نئی مخلوق بنا کر اس کو نہیں بھریں گے، بلکہ اس میں اپنا قدم رکھ کر اس کو سکیڑ دیں گے۔
جنت کا معاملہ جبکہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جنت جب بھر جائے گی، اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ نئی لوگ، کچھ نئے مخلوق پیدا کر دیں گے اور پھر انہیں اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ تعالیٰ کا قدم حقیقی ہے، جو کہ مخلوق کے پاؤں کے مماثل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صفت ذاتیہ خبریہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ منسوب ہے یہ صفت، اور یہ ہمیں خبر دی گئی ہے اس کی، یہ معنویہ نہیں ہے، یہ خبریہ ہے، کیونکہ اس طرح کی چیز کا علم صرف خبر کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتائیں گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہے، رجل ہے، ہم خود سے اس کو اخذ کہیں سے نہیں کر سکتے۔ اور حاصل کلام ساری بات کا یہ ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے قدم پر ایمان لانا واجب ہے کہ یہ حقیقی قدم ہے، اور ہم اس کی کیفیت بہرحال بیان نہیں کر سکتے، اور یہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر تو دی ہے کہ اللہ کا پاؤں یا قدم ہے، مگر اس کی کیفیت سے آگاہ نہیں فرمایا۔ ہمارا سب سے ٹھوس، سب سے سالڈ ایویڈنس کسی بات کے لیے دین میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ ہمیں آگے اس کے بعد کوئی اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لا علمی پر مبنی بات کرنے کو تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حرام قرار دیا ہے، اس لسٹ میں آخری چیز کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور جب ہمارا اس حدیث پر مکمل ایمان ہوگا تو پھر ہم دوزخیوں جیسے اعمال سے خبردار رہیں گے، اس بات سے ڈریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی دوسروں کی طرح جہنم میں ہی بھیج دیا جائے، اللہ نہ کرے، اعوذ باللہ۔ آگے دیکھتے ہیں، اثبات الندائی والصوتی والکلامی للہ تعالی۔ اب وہی چیزیں جن کا اثبات قرآن سے دیا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اب حدیث سے اور سنت سے ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ نئی چیزیں ہیں اور باقی وہی ریپیٹیشن ہے جو قرآن میں ہے، اور پھر اب اس کو حدیث سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول اللہ تعالی یا آدم فیقول لبیک وسعدیک فینادی بصوت ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار، متفق علیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، تو وہ کہیں گے میں حاضر ہوں اور باسعادت ہوں، پھر بلند آواز سے پکارے گا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم میں جانے والی ایک جماعت نکال لو۔ یہاں پر حدیث میں دیکھ لیتے ہیں، لبیک، لبیک کا معنی ہوتا ہے میں بار بار حاضر ہوں۔ دراصل یہ لفظ تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آتا یہ یہاں پر جمع کے معنوں میں ہے۔ جب ہم تلبیہ بھی پڑھتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک، تو اس کا بیسکلی معنی کیا ہے؟ میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں، میں پھر حاضر ہوں۔ اور وسعدیک یعنی میں تیرے حکم پر لبیک کہتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے سعادت مند بنا اور میری مدد فرما۔ کتنا خوبصورت انداز ہے واپسی جواب دینے کا، کتنا ادب ہے واپسی جواب دینے کے انداز میں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، آدم علیہ السلام سے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرک۔ اب یہاں پر یہ بھی تو فرمایا جا سکتا تھا نا کہ انی آمرک، میں حکم دیتا ہوں تجھے، لیکن یہ جو طریقہ ہے نا ان اللہ یأمرک، اسی طرح جیسے قرآن میں آتا ہے ان اللہ یأمرکم، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، تو یہ عظمت اور کبریائی اس سے ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جس طرح کہ ایک بادشاہ اپنے لشکر سے کہے کہ بادشاہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے، یعنی اس میں ایک بڑائی کا انداز شامل ہے۔
اگلی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. وَقَوْلِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے اس کا رب کلام نہ کرے گا، اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ہر زبان آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ملاقات ہماری ہونی ہی ہونی ہے. اور اس حدیث سے بہرحال اللہ کی صفت کلام ثابت ہوتی ہے کہ وہ ایسی آواز میں ہوتی ہے جسے سنا اور سمجھا جا سکتا ہے. اور اس حدیث سے ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جب انسان اللہ سے کلام کا، گفتگو کا تصور کرے جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان یقیناً ہونی ہے، تو کیا وہ اس بات سے ڈرے گا نہیں کہ میں اس موقع پر کہیں رسوا نہ ہو جاؤں؟ اور اس خوف کے پیش نظر کیا وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نافرمانیوں کے ارتکاب سے باز نہیں آ جائے گا؟ اثبات علو باللہ علی خلقہ واستوائہ علی عرشہ، اللہ کا اپنی مخلوق پر بلند ہونے اور عرش پر مستوی ہونے کا اثبات. وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رقیۃ المریض ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء اجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک علی هذا الوجع فیبرأ. حدیث حسن رواہ ابو داود وغیرہ. مریض پر دم کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اے ہمارے رب اللہ جو آسمان میں ہے، تیرا نام پاک ہے، آسمان اور زمین میں تیرا ہی حکم نافذ ہے، جس طرح تیری رحمت آسمان میں ہے اسی طرح اپنی رحمت زمین پر بھی اتار دے، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے. تو پاک لوگوں کا رب ہے، اپنی رحمتوں میں سے ایک رحمت اور اپنی شفا میں سے ایک شفا اس بیماری پر بھی نازل فرما تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. بڑی خوبصورت، بڑی زبردست، عاجزی سے بھری ہوئی یہ دعا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی مریض پر دم کرنے کے لیے. تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مریض پر دم کرنا مسنون ہے اور مسنون دعاؤں سے ہی کرنا چاہیے. یہاں پر اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے تیری رحمت آسمان میں ہے ویسے اپنی رحمت زمین پر بھی بھیج. تو کیا زمین پر آلریڈی اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ دعا مریض کے لیے کی جا رہی ہے اور مریض کو خاص رحمت کی ضرورت ہوتی ہے جس سے بیماری کا خاتمہ ہو جائے، تو اس رحمت کی طلب کی جا رہی ہے، وہ رحمت مانگی جا رہی ہے، خاص رحمت. پھر فرمایا اغفر لنا حوبنا و خطایانا، ہمارے حوب اور ہماری خطائیں. تو حوب کہتے ہیں کبیرہ گناہ اور خطا صغیرہ گناہ. اگر یہ دونوں ایک لفظ میں ساتھ ساتھ آ جائیں تو پھر ان کے معنی تھوڑے فرق ہو جاتے ہیں، اور اگر الگ الگ آ جائیں تو پھر دونوں ایک ہی ہم معنی بھی ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا انت رب الطیبین، تو یہ ربوبیت خاصہ ہے. ہم یہ ایک چیز بار بار پڑھ رہے ہیں نا، نعمت عامہ نعمت خاصہ، اسی طرح سے معیت عامہ معیت خاصہ. تو یہاں پر بھی یہ ربوبیت خاصہ ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے، رب العالمین ہے. تو یہ ربوبیت خاصہ ہے. جیسے فار ایگزامپل سورۃ الاعراف 121-122 میں جادوگروں نے کہا تھا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، تو ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. تو پہلے انہوں نے ربوبیت عامہ کا ذکر کیا اور پھر موسیٰ اور ہارون کا رب کہہ کر ربوبیت خاصہ کا ذکر کیا. رب اللہ تعالیٰ عالمین کا ہے، لیکن رب کی جو تائید ہے اور جو خصوصی ساتھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ موسیٰ اور ہارون کے ساتھ ہے. اور رب الطیبین میں طیبین سے مراد اہل ایمان ہے.
ہر بندہ مومن طیب و طاہر ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ جو ربوبیت خاصہ ہے یہ سمجھنے کی بات ہے. ربوبیت خاصہ ہے جو رب الطیبین ہے نا، ربوبیت خاصہ ہے، اور اس کا وسیلہ پکڑ کر اللہ سے دعا کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ پکڑ کر کہ یا اللہ تو رزق دینے والا ہے، یا اللہ تو شفا دینے والا ہے، یا اللہ ایمان کی ربوبیت خاصہ ہے تیرے اندر، تو اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما اور اس مریض کو شفا بخش دے. اللہ تعالیٰ کے آگے مانگنے کے لیے ہمیں جتنی عاجزی درکار ہے اور جتنی انکساری درکار ہے، دراصل ہماری دعاؤں میں سے وہ مسنگ ہوتی ہے. تو اس وقت پھر ہم جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ میری دعا کہاں گئی، میں نے تو مانگی تھی. ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب ہیں، مجیب ہیں، اپنے بندے کی دعا سنتے ہی سنتے ہیں. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. الا تأمنونی وانا امین من فی السماء. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے حالانکہ میں اس ذات کا امین ہوں جو آسمان میں ہے. اور آسمان میں اللہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علو پر اس بات ہوا. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے اللہ تعالیٰ کی وحی پر، جو وحی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر آتی ہے آپ اس کو بالکل اسی طرح آگے پہنچا دیتے ہیں. آپ سید الانبیاء ہیں. اور اسی طرح سے جو فرشتے ہیں جو وحی لانے والے وہ بھی امین ہیں. روح الامین، وہ امانت دار ہیں. جو اللہ نازل کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے پہنچایا. اور اس حدیث کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی یمن سے کچھ سونا آیا تو اس کو 4 آدمیوں میں تقسیم فرما دیا. تو ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم اس کے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست تقسیم نہیں کی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم لوگ مجھ پر اعتبار نہیں کرو گے جبکہ میں جو آسمان میں ہے، جو ہستی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا امین ہوں. تو کیا میں دنیا میں یہ تم لوگوں کے یہ چھوٹے چھوٹے یعنی دنیاوی معاملات اور اس کی میں امانت داری نہیں کروں گا جبکہ میں وحی کی امانت داری کرتا ہوں. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امانت دار ہوں. سبحان اللہ. وَقَوْلِهِ وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش پر، اور وہ تمہاری حالت کو جانتا ہے. یہ حدیث حسن ہے، اسے ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے. اور یہ ساری جو بات ہے یہ اب پیچھے گزر چکی ہے عرش کے حوالے سے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. وقوله صلی اللہ علیہ وسلم للجاریہ این اللہ قالت فی السماء قال من انا قالت انت رسول اللہ قال اعتقها فانها مؤمنہ رواہ مسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لونڈی سے پوچھنا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے آزاد کر دو، بے شک یہ مومنہ ہے. کسی نے ایک مومنہ لونڈی جو ہے اس کو آزاد کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کا عقیدہ پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، کہ اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں. اس نے کہا فی السماء، آسمان میں، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کا علو ثابت ہوا. اثبات معیت اللہ تعالی لخلقہ وانہا لا تنافی علوہ فوق عرشہ. اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہونے کا اثبات، اور یہ بات اللہ کے اپنے عرش پر بلند ہونے کے منافی نہیں. یعنی علو اور قرب اس ہستی کا ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں مستوی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر جگہ ہے. وقوله صلی اللہ علیہ وسلم افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیثما کنت، حدیث حسن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان،
افضل ایمان یہ ہے کہ تم یہ بات جان لو کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو بلا شبہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آپ تنہا کسی تنگ تاریک جگہ پر ہوں، کمرے میں ہوں، اور اس میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہ ہو، تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ کمرے میں نہیں ہے مگر وہ آپ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے علم اور قدرت اور ربوبیت کے باقی جتنے بھی معنی ہیں ان کے ساتھ آپ کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَقَوْلِهِ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ متفق علیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب تم میں کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے اور اپنے دائیں جانب نہ تھوکے، کیونکہ اس کے سامنے اللہ ہوتا ہے، بلکہ وہ بائیں جانب یا پھر اپنے قدم کے نیچے تھوک لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، نمازی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت ہے، اور یہ معیت کتنی قریبی ہوتی ہے، اور یہ معیت خاصہ ہے، معیت عامہ نہیں ہے، کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سرگوشیوں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا منزل التوراۃ والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنی الدین واغننی من الفقر، رواہ مسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اے اللہ، ساتوں آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے، میں اپنے نفس کے شر سے اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، تو ہی باطن ہے، تجھ سے مخفی کوئی چیز نہیں۔ مجھ سے قرض کو ادا فرما دے اور مجھے فقر و فاقہ سے بے نیاز کر دے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور عظیم دعا ہے، بہت عظمت والی یہ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور ربوبیت کا وسیلہ پیش کیا ہے کہ تو رب ہے، تو ہر چیز کا رب ہے، تو پالنے والا ہے، تو دینے والا ہے، تو نشو و نما کرنے والا ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ دانہ اور وہ ڈرائے خشک گٹھلی جس میں تو یعنی اگر آپ کے ٹیبل پہ پڑی رہے تو کوئی اضافہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ اس طرح پھاڑتا ہے کہ اس سے درخت اور کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ ہے، اور یہ انسانوں میں سے کسی کے بس کا بھی روگ نہیں ہے۔ وہ جتنی چاہیں طاقت حاصل کر لیں، نہ تو کسی دانے کو پھاڑ کر اس سے کھیتی اگا سکتے ہیں، اور نہ ہی پتھر جیسی وہ سخت گٹھلی کو پھاڑ کر درخت نکال سکتے ہیں، اسے صرف اللہ پھاڑ کر اگا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کونیہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، آیت کونیہ، اور پھر آیات شرعیہ کا ذکر کہاں ہے؟ منزل التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ عظیم ترین کتابیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دونوں قسم کی جو نشانیاں ہیں، شرعی اور کونی، ان کا واسطہ دے کر تو سب سے پہلی بات کیا کہی جا رہی ہے؟ اعوذ بک من شر نفسی، میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے نفس میں شر موجود ہے۔ سورہ یوسف آیا 53 میں آتا ہے نا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، یقیناً نفس برائی کا حکم دیتا ہے اور بار بار ابھارتا ہے
برائی کی طرف۔ ہمارا نفس جو ہے نا، یہ علماء نے کہا ہے، بعض نے کہا کہ دو طرح کا ہوتا ہے، نفس مطمئنہ اور نفس امارہ یا نفس شریرہ، کہ جو برائی پر حکم دیتا ہے، اور مطمئنہ جو خیر کا حکم دیتا ہے۔ اور ایک پھر نفس لوامہ بھی ہے، جس کی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ القیامہ کے اندر، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ تو بعض علماء اس کو نفس کی تیسری قسم قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ نفس مطمئنہ اور نفس شریرہ کا ہی وصف ہے، یعنی نفس مطمئنہ آپ کو ملامت کرتا ہے اور نفس شریرہ بھی آپ کو ملامت کرتا ہے۔ ایک آپ کو برائی کرنے پر اکساتا ہے اور ملامت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ آپ وہ برائی کرتے ہیں، اور دوسرا آپ کو برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے۔ ایک آپ کو برائی نہ کرنے پر ملامت کرتا ہے، ایک آپ کو برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو بعض کہتے ہیں یہ نفس کی تیسری قسم ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مطمئنہ اور شریرہ نفس کی صفت ہے، کیونکہ اکساہٹ دونوں میں ہوتی ہے، ایک میں اچھی اور ایک میں بری۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اول، آخر، ظاہر اور باطن، اس کو ہم پیچھے ڈیٹیل میں دیکھ آئے ہیں، ڈسکس کر آئے ہیں، جہاں پر ہم نے قرآن میں پڑھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ قرض سے نجات۔ قرض انسان کے ذمے ایک واجب الادا وہ چیز، وہ مال یا کوئی اور حق، ٹھیک ہے، جو اس کے ذمے واجب الادا ہو۔ مثلاً میں نے آپ سے کوئی خدمت لی اور اس کا عوض آپ کو نقد ادا نہ کیا، تو یہ بھی میرے ذمے قرض ہے۔ پھر اسی طرح سے کسی سے کوئی ادھار پیسے لیے ہوں تو وہ بھی۔ اور آپ دیکھیے کہ قرض جو ہے نا، یہ انسان کو بڑا ہی فقیر اور محتاج اور ملامت زدہ، اور جس سے قرض لیا ہوتا ہے اس کے سامنے انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ فرمایا وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ، فقر ہوتا ہے خالی ہاتھ ہونا، اور فقر و فاقہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اور قرض باعث ذلت و رسوائی ہے۔ مقروض آدمی اپنے قرض دہندہ کے سامنے ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے، جبکہ فقیر بھی بے بس ہوتا ہے۔ اور فقر انسان کو حرام کے ارتکاب پر بھی مجبور کر سکتا ہے۔ وہ جو 3 غار والے تھے جن کے آگے، غار کے منہ کے آگے پتھر آ گیا تھا، اور انہوں نے اپنی ایک ایک نیکی کو وسیلہ بنایا تھا، اس میں سے ایک کیا وسیلہ تھا کہ ایک آدمی تھا جو اپنے چچا کی بیٹی پر فریفتہ تھا اور برائی کا ارادہ رکھتا تھا، اور ایک سال جب وہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور مالی تعاون کا مطالبہ کیا، تو اس نے شرط رکھ دی برائی کی، بدکاری کی۔ اور پھر وہ آپ کو ساری حدیث آپ نے امید ہے کہ سن رکھی ہوگی۔ تو بہرحال فقر اور محتاجی نے اس ایک شریف خاتون کو، ایک پاک دامن لڑکی کو اس حد تک پہنچایا کہ وہ اپنی عزت و آبرو نیلام کرے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں، اس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا، اور اس نے برائی کا ارادہ اس نے اپنے آپ سے دور کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغننی من الفقر فرمایا ہے، اور یہ فرما کر اپنے رب سے فقر سے بے نیاز کرنے کی درخواست کی ہے، اس لیے کہ فقر کے بڑے ہولناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں پر مبنی ہے اور کچھ صفات پر۔ نام کون کون سے ہیں؟ الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء حسنہ ہے۔ اور پھر صفات کون سی ہیں؟ اولیت، انہی ناموں سے ڈرائیو ہوں گی نا۔ اولیت یعنی اللہ سب سے ازل سے ہے، آخریت ابد تک رہے گا، علو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا پتہ چلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمال رحمت اور حکمت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر مزید اسماء و صفات کے علاوہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ پیش کرنا، نفس کے شر سے خبردار رہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے قرض کی ادائیگی اور فقر و فاقہ سے بے نیازی کی دعا کرنا،
سب ثابت ہے، اور ہمیں بھی اسی طرح انہی الفاظ سے مسنون دعاؤں کے بابرکت الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اس حدیث پر ایمان لانے والا دین کی تعظیم کرے گا، نفس کے شر سے خبردار رہے گا، حتی الامکان قرض نہیں لے گا، اور اگر لے گا تو اس سے عہدہ برا ہونے کی پوری کوشش کرے گا۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت قرب کے حوالے سے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رفع الصحابة اصواتهم بالذکر ایہا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سمیعا بصیرا قریبا ان الذی تدعونہ اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت فرمانا جب صحابہ کرام نے با آواز بلند اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا کہ اے لوگو خود پر ترس کھاؤ، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو بہت زیادہ سننے والا، بہت دیکھنے والا اور قریب ہے۔ بلا شبہ جس کو تم پکار رہے ہو وہ تو تم سے تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ ایک موقع پر صحابہ کی آوازیں بلند ہو گئیں، اور آپ دیکھیں بلند آواز میں جب پکار رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ایگزاسٹ ہو جاتا ہے انسان زیادہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں پہ نرمی کرو، اپنی جانوں پہ ترس کرو، اور اللہ تعالیٰ تو سمیع ہے، بصیر ہے، قریب ہے، اس کو پکارو، آرام سے پکارو، اس سے سرگوشی کرو۔ اور سواری کی گردن آپ دیکھیں سوار کے بے حد قریب ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں، اور وہ اس کے باوجود کہ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہیں وہ انسان کے قریب بھی ہیں۔ اور اس حدیث میں ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نمبر 1 کہ اس حدیث میں صفات سلبیہ بتائی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بہرا یا غائب نہیں ہے، یہ بہرے یا غائب ہونے کی نفی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت اور اس کے علم اور قرب کے کمال کی وجہ سے ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح وہ تھک جائے گا اور اکتا جائے گا، اس کا جسم بھی متاثر ہو سکتا ہے، صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا کرو، اس لیے کہ اللہ نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ گے۔ تو لہٰذا عبادت کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے، پوری نشاط اور تر و تازگی کے ساتھ جتنی عبادت ہو پائے اس کو کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ سورہ المزمل میں آتا ہے کہ تہجد پڑھنے کی بات ہے، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، تم میں سے کوئی سفر پہ ہو سکتا ہے، کوئی اپنے ذریعہ معاش کے لیے سفر پہ ہے، کوئی قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہوا ہے، تو پھر ایسے میں جتنا تم سے آسانی سے قرآن پڑھا جائے پڑھ لیا کرو۔ کہ انسان جب مقیم ہوتا ہے تو رات کی عبادت اس کے لیے آسان ہوتی ہے، لیکن جب دن میں وہ سفر میں ہو یا کوئی اور اس کی ایسی کوئی سارے دن کی کوئی ایسی مصروفیت ہو کہ جس میں پھر وہ رات کو آدھی رات کو نہیں اٹھ پاتا، یعنی سفر میں ہے، کوئی ذریعہ معاش کے لیے ہے، کوئی ایسا اس کے اوپر وقت آیا ہوا ہے کہ اس سے دن میں ذرا دیر کے لیے بھی آرام اس کو نہیں ملتا، یا اس کی دن کی جو فزیکل ایگزرشن ہے وہ بہت بڑی ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام وہ اپنے حضر میں کرتا تھا، جو وظائف وہ پڑھتا تھا، جو اذکار وہ کرتا تھا، وہ سفر وغیرہ میں اور مرض کی حالت میں نہیں بھی پڑھ سک رہا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیں گے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں۔ اثبات رؤیت المؤمنین لربہم یوم القیامہ، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ فإن استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
بے شک تم اپنے رب کو قیامت کے دن اسی طرح دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، جس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی زحمت نہ ہوگی۔ پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی عصر سے تمہیں کوئی چیز نہ روک سکے تو ایسا ضرور کرو۔ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی یہ بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ تو ہم رؤیت کے حوالے سے پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں، للذین احسنوا الحسنی و زیادہ۔ تو زیادہ کی جو تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے نا وہ ہم اپنی آنکھوں سے کریں گے، لیکن یہ جو بصارت اس دنیا میں ہمیں دی گئی ہے یہ امپرفیکٹ ہے۔ قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں وہ بصارت دی جائے گی کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور اس کے دیدار کی لذت کے بعد جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کو بھول جائیں گی، اس دیدار میں اتنی لذت ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھنا چاہیے، اس کے ملاقات کے شوق کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملیں کہ وہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملیں کہ وہ ہمیں اپنے چہرے کی دیدار کروائے، ہم اس حال میں ملیں کہ ہم جنت کے ٹیلوں اور جنت کے میدانوں میں بیٹھے کھڑے اپنے رب کا دیدار کریں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حسی مثالوں کے ذکر کے ساتھ لوگوں کو ذرا قریب معنی دیا کرتے تھے، کہ جب ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے اور اس کی مخلوق میں اس کی نشانی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سب چاند کو اس کے ساتھ الگ ہو کر دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے نا، کما ترون القمر لیلۃ البدر، یعنی جس طرح چاند صاف چمک رہا ہوتا ہے 14ویں اور 15ویں کا اور 13ویں بھی، تو درمیان میں 14 کا تو چاند جو ہے وہ بالکل بعض اوقات تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے دن کی طرح روشنی دے رہا ہوتا ہے، تو اس طرح تم اللہ کو دیکھو گے۔ اور یہ جو فرمایا لا تضامون فی رؤیتہ، کہ یعنی اسے دیکھتے وقت لوگ ایک دوسرے سے ٹکرے نہیں کھا رہے ہوں گے، رش اور ہجوم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی دیکھنے میں۔ اور دوسرا معنی جو ہے، ایک تو ہے نا تضامون میم کے اوپر شد کے ساتھ، اس کا یہ معنی ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ کوئی رش نہیں ہوگا، کوئی دھکم پیل نہیں ہوگی دیکھنے میں۔ اور اگر اس کو شد کے بغیر پڑھا جائے لا تضامون، تو اس کا معنی ہوگا کہ تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے کو دیدار الہی سے روک کر اس پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، ہر شخص اسے آسانی سے دیکھ لے گا، ہر مومن بندہ آسانی سے اپنے رب کی دیدار کر لے گا۔ تو لہٰذا اگر تم سے ہو سکے تو عصر اور نماز فجر، ٹھیک ہے، ان کو تو ضرور ہی نگہداشت کیا کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو نمازیں ہیں ان کی نگہداشت نہیں کرنی، لیکن ان نمازوں کو ضروری نگہداشت خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عصر فجر سے افضل ہے اس لیے کہ وہ صلاۃ وسطیٰ ہے، لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ نماز فجر نماز عصر سے افضل ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی افضل نمازیں ہیں، اور ایک صحیح حدیث میں آتا ہے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا، اور ان 2 نمازوں سے مراد بھی نماز فجر اور نماز عصر ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا اثبات ملتا ہے۔ موقف اہل السنت من هذه الاحادیث التي فيها اثبات الصفات الربانیہ، اہل سنت کا ان احادیث کے بارے میں نقطہ نظر جن میں یہ ربانی صفات ثابت کی گئی ہیں، اہل سنت کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل۔ اس طرح کی دیگر احادیث جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے بارے میں خبر دی ہے، جو خبر بھی دی ہے، یعنی اسی طرح کی اور بھی ہیں، تو پس بے شک فرقہ ناجیہ یعنی اہل السنہ والجماعہ ان احادیث پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جیسے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کی خبر اللہ نے اپنی کتاب میں دی ہے۔ صحیح حدیث پر اسی طرح اہل السنہ والجماعہ ایمان رکھتے ہیں جس طرح وہ کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ نہ تو تحریف سے کام لیتے ہیں، یعنی نہ اس کو چینج کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو ٹپس پر ہو گئے ہوں گے یہ چاروں نام اور ان چاروں کی بیسک ڈیفینیشن۔ نہ تحریف سے کام لیتے ہیں، چینج نہیں کرتے، نہ تعطیل سے ڈینائی نہیں کرتے، نہ کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی مخلوق کی صفات سے مشابہت بیان کرتے ہیں۔ یعنی اہل السنہ والجماعہ جو ہیں وہ ان ساری صفات کو ثابت بھی کرتے ہیں اور ان کے جو دلائل قرآن و حدیث میں ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مکانۃ اہل السنۃ والجماعۃ بین فرق الامہ، امت کے فرقوں کے درمیان اہل السنہ والجماعہ کا مقام۔ بل ہم الوسط فی فرق الامہ کما ان الامۃ ہی الوسط فی الامم، جس طرح یہ امت تمام امتوں میں میانہ روی اختیار کرنے والی ہے، اسی طرح فرقہ ناجیہ بھی اس امت کے دیگر فرقوں کے مابین میانہ رو ہے، معتدل ہے۔ یعنی یہ امت مسلمہ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں راہ اعتدال پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ ٹھیک ہے، تو ہم امت وسط کس طرح ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حق میں یہود اللہ تعالیٰ کو کئی امپرفیکشنز اور نقائص کے ساتھ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں، اسے مخلوق کے ساتھ ملاتے ہیں، جبکہ نصارہ دوسری ایکسٹریم پر ہیں، وہ ناقص مخلوق کو، انسان کو رب کامل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ مگر یہ امت مسلمہ نہ تو رب تعالیٰ کو نقائص سے متصف قرار دیتی ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ اس کی مخلوق کو ملاتی ہے۔ جیسے مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے کہا تھا نا کہ العبد عبد والرب رب، رب رب ہے اور عبد عبد ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پھر ہم کیسے معتدل ہیں، کیسے امت وسط ہیں؟ انبیاء کرام کے حق میں یہود نے انبیاء کو قتل کیا، عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی علیہ السلام، جبکہ نصارہ نے ایک اور ایکسٹریم، ایک اور غلو اختیار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہ امت اس غلو سے پاک ہے اور وہ ایمان لاتی ہے کہ ہر رسول اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول نبی ہیں۔ پھر عبادات میں امت وسط کس طرح ہیں ہم؟ نصارہ اپنی نجاستوں سے کوئی طہارت اور پاکیزگی کا کوئی اہتمام کرتے ہی نہیں، وہ اس بات کے قائل ہی نہیں، وہ جنبی ہیں تو وہ حالت جنابت ہی میں رہتے ہیں، استغفر اللہ، اور اپنی کسی قسم کی پاکیزگی جو ہے اس کا ان کو خیال نہیں ہوتا۔ جبکہ جو یہود ہیں وہ افراط و تفرید کا شکار ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے تک سے بھی، اور یہ امت طہارت بھی کرتی ہے، پاکیزگی بھی اختیار کرتی ہے، اور ساتھ کے ساتھ جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کرتی، اور جو حرام چیزیں ہیں ان کو اپنے اوپر حلال نہیں کرتی۔ پھر قصاص میں بھی اعتدال ہے۔ یہودیوں پر قصاص فرض تھا، ان کے لیے خون بہا تھا ہی نہیں، بس جان کے بدلے جان، اور نصارہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تھپڑ کوئی مارتا ہے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو،
اور جہاں تک امت مسلمہ کا، امت وسط کا تعلق ہے تو انہیں قصاص لینے کا بھی اختیار ہے، خون بہا قبول کرنے کا بھی اختیار ہے یعنی دیت، اور بلا معاوضہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ لہٰذا ہر طرح کی افراط و تفریط سے، کسی بھی ایکسٹریم سے دور رہتے ہوئے اعتدال کی راہ پر گامزن یہ امت مسلمہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ اصول جن کا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جس میں اہل سنت اور امت اسلامیہ کے دیگر فرقے جو ہیں وہ ان میں فرق ہے، اور دیگر فرقے ایکسٹریمز پر ہیں اور اہل سنت جو ہیں وہ درمیانی راہ لیے ہوئے ہیں۔ فہم وسطن فی باب صفات اللہ سبحانہ وتعالی بین اہل التعطیل الجہمیتی و اہل التمثیل المشبہتی۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اہل السنہ والجماعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے معاملے میں جہمیہ جو تعطیل سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ڈینائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، کہتے ہیں نہیں موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، موسیٰ نے کیا علیہ السلام نے اللہ سے کلام۔ اور دوسرے جو ہیں وہ مشبہہ جو تمثیل سے کام لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کہتا ہے کسی صورت یہ مشابہت نہیں ہو سکتی کہ اگر انسان کلام کرتے ہیں تو اللہ بھی کلام کرتے ہیں، حالانکہ یہ مشابہت نہیں ہے، وہ کلام اور ہے، یہ کلام بالکل اور ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اور دوسرے جو ہیں وہ انسانوں کو اور یعنی ہیومنائز، اینتھروپومورفزم جس کو کہتے ہیں کہ ہیومنائز کر دینا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، تو یہ اہل التمثیل کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں جو ہے نا جہمیہ اور مشبہہ، یہ انتہا پسند گروہ تھے۔ جہمیہ صفات باری تعالیٰ کے منکر، اور ان میں سے کچھ تو اتنے ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بھی، اسماء حسنہ کا بھی انکار کرتے تھے، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور کوئی صفت ثابت کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام ثابت کریں گے تو آپ تو پھر تشبیہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کسی ہیومن کے ساتھ۔ اس میں اگر آپ تھوڑی سی ٹیکنیکل انفارمیشن لینا چاہیں کہ جو معتزلہ تھے وہ صفات کا انکار کرتے اور اسماء کا بھی انکار کرتے، صفات اور اسماء دونوں کا۔ اشعریہ کہتے ہیں کہ اسماء حسنہ ہے لیکن صفات جو ہے نا وہ صرف 7 ہیں، 7۔ اب کسی نے یہ بھی کہا، میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی انتہائی خوبصورت نوجوان عورت کے چہرے جیسا ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ تو اہل سنہ والجماعہ وہ ان دونوں کے درمیان میں ہیں، اور کہاں ٹھہرے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ سمیع و بصیر ہے لیکن اس کی سماعت اور بصارت ہماری جیسی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں، اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ پھر اسی طرح وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللَّهِ بَيْنَ الْقَدَرِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ، اور یہ یعنی اہل السنہ والجماعہ اللہ کے افعال کے باب میں قدریہ اور جبریہ فرقہ کے مقابلے میں میانہ رو ہیں۔ اب جبریہ کون تھے اور قدریہ کون تھے؟ ایک گروہ جو ہے قدریہ وہ کہتا ہے کہ انسان کی کوئی قدرت، کوئی اختیار ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، بندے کو کوئی اختیار اور قدرت حاصل نہیں ہے، وہ اپنے افعال میں مجبور ہے۔ اور یہ گروہ، میں پہلے قدریہ کہہ گئی، یہ گروہ جبریہ کا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جبر ہے ہم پر، میں جو اس وقت پڑھا رہی ہوں یہ بھی کوئی میرا اپنا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو اس طرح تو آپ دیکھیں نا کہ انسان جو ہے اس کے لیے پھر جنت جہنم کا کیا کانسیپٹ رہ جائے گا، حساب کتاب کا کیا کانسیپٹ رہ جائے گا۔ ہر بڑے سے بڑا گناہ کرتے چلے جاؤ اور کہو کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا مجھ سے، میں نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا۔ دوسرا گروہ جو ہے قدریہ وہ کہتا ہے کہ بندہ اپنے افعال میں آزاد ہے،
اور اس کے سارے اعمال و افعال میں تقدیر کا یا اللہ تعالیٰ کی مشیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اتنا غلو سے کام لیا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے فعل کا اسی وقت علم ہوتا ہے جب وہ اسے کر گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو یہ جو قدریہ ہے یہ امت مسلمہ کے مجوسی کہلاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجوس ہیں یہ، جنہوں نے تقدیر کا ٹوٹل انکار کیا. ایک ایکسٹریم ہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ تقدیر ہے، اور دوسری ایکسٹریم ہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ انسان خود کرتا ہے. اور ان کے درمیان میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ بندے کا فعل اللہ تعالیٰ کی مشیت سے واقع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کسی چیز کا ہو پانا ہرگز ممکن نہیں ہے، اور انسان صاحب اختیار بھی ہے اور صاحب ارادہ بھی، اور اسی اس کے اختیار پر اس کا امتحان ہونا ہے. وفی باب وعید اللہ بین المرجئۃ والوعیدیۃ من القدریۃ وغیرہم، اور اللہ تعالیٰ کی وعید کے بارے میں مرجئہ اور فرقہ قدریہ کے گروہ وعیدیہ وغیرہ کے درمیان ہے. تو مرجئہ کیا کہتے تھے؟ مرجئہ ارجع سے اسم فاعل ہے، اور مرجئہ جو ہیں یعنی بہت امید رکھنے والے، وہ امید کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس جو کچھ بھی کر لو اللہ سے امید ہے کہ زانی، چور، شرابی، ڈاکو، سب کبیرہ گناہ کرنے والے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا ہمیشہ کے لیے. تو کیا وہ وقتی طور پر بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، بس ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے کی بات ہے، بس پھر وہ کامل الایمان ہو جاتا ہے. ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، اور گناہ جو ہیں وہ ایمان کو چاہے صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، بس کفر نہیں کرنا، باقی گناہوں کا کوئی ایشو نہیں ہے. دوسری طرف وہ ہیں جو وعیدیہ ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ انسان کبیرہ گناہ اگر کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. چور ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، شرابی ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ تھے جو خوارج کہلائے، اور معتزلہ بھی انہی میں آتے ہیں. یہ دونوں گروہ جو ہیں نا، خوارج اور معتزلہ، یہ اس بات پر متفق ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور وہ اس سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکے گا. ان کے نزدیک ایک بار شراب پینے والا 1000 سال تک بت پرستی کرنے والا دونوں برابر ہیں، اور یہ دونوں ابدی جہنمی ہیں. ٹھیک ہے، مگر ان کے نزدیک ان کے نام مختلف ہیں جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اور جہاں تک اہل السنہ والجماعہ کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو خوارج اور معتزلہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی وعید کو اتنا غلبہ دیتے ہیں کہ انسان کبیرہ گناہ کرے تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے، اور نہ ہی مرجئہ کی طرح ہر گناہ کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہیں. اہل السنہ والجماعہ میں وہ درمیان ہے، وہ ان دونوں کے درمیان ہے. اور اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ لہٰذا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جہنم میں داخل ہونے کا حقدار بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں جہنم میں بھیجے بغیر. اگلا جو اصول ہے، یہ 5 اصول ہیں جو امام ابن تیمیہ دے رہے ہیں کہ دو ایکسٹریمز جن کے درمیان میں وسط میں کھڑی ہے اہل السنہ والجماعہ. وفی باب اسماء الایمان والدین بین الحروریۃ والمعتزلہ وبین المرجئۃ والجہمیہ، اور ایمان اور دین کے ناموں میں اہل السنہ والجماعہ میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں حروریہ اور معتزلہ کے درمیان، اور مرجئہ اور جہمیہ کے درمیان. اور یہ جو بحث ہے ایمان اور دین کے حوالے سے ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب کو مومن کہیں گے یا کافر. اب اہل السنہ 2 جماعتوں کے درمیان ہیں، ایک طرف حروریہ اور معتزلہ ہیں، اور دوسری طرف مرجئہ اور جہمیہ ہیں.
حروریہ خوارج کو ہی کہتے ہیں، خوارج کا ہی دوسرا نام ہے۔ حرور وہ جگہ تھی جہاں پر یہ لوگ کیمپڈ تھے۔ تو حروریہ اور معتزلہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو ایمان سے خارج کرتے ہیں، لیکن حروریہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور اس کا خون اور مال حلال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے صحابہ کے خلاف بھی خروج کیا اور کتنے ہی ائمہ کرام کو انہوں نے کافر قرار دیا۔ دوسری ایکسٹریم پر مرجئہ اور جہمیہ ہیں، ان کے نزدیک ایسا شخص مومن ہے اور کامل الایمان ہے، اس کی چوری، زنا، شراب، ڈاکہ، قتل، کوئی بھی گناہ کا ارتکاب اس کو کامل الایمان ہی رکھے گا اور ہم اس کو مومن ہی کہیں گے۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ واجبات کی ادائیگی کرنے والا، حرام چیزوں سے بچنے والا، اور دوسری طرف کبائر کا ارتکاب کرنے والا، وہ کہتے ہیں ایمان میں یہ دونوں شخص برابر ہیں۔ اچھا، اب ایک تو تھے نا حروریہ خوارج، وہ کبیرہ گناہ والے کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ جو معتزلہ ہیں نا، انہوں نے ایک اور بات نکالی، وہ کیا تھی کہ یہ دو منزلوں کے درمیان ایک تیسری منزل میں ہوگا انسان جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی ایمان سے وہ خارج ہو گیا ہے لیکن کفر میں بھی داخل نہیں ہوا۔ منزلۃ بین المنزلتین ہے، وہ دو منزلوں کے درمیان ایک تیسری منزل میں ہے، نہ کافر ہے نہ مومن ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا ان کا، اس کو ایمان سے خارج کرنا، کفر میں داخل نہ کرنا، تیسری منزل ایجاد کر لینا، تو یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کا وجود نہ تو کتاب اللہ میں ہے اور نہ ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ کوئی بھی نص، کوئی بھی شرعی دلیل اس کی نہیں ملتی کہ دو منزلوں کے درمیان کسی تیسری منزل کا وجود بھی ہے۔ اب اہل السنہ والجماعہ ان دو مختلف گروہوں میں راہ اعتدال کیسے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کبیرہ گناہوں کے مرتکب مومن کو ناقص الایمان مومن کے نام سے موسوم کریں گے، یا یوں کہیں گے کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن اور کبیرہ گناہوں کی وجہ سے فاسق ہے، اور یہی عدل ہے۔ اسے کوئی ایک مطلق نام نہیں دیا جائے گا کہ وہ مومن ہے یا وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، وہ فاسق ہے۔ انسان گنہگار تو ہوتا ہے نا، تو کیا ہر گناہ کرنے والا جو ہے وہ نکل جائے گا دائرہ اسلام سے؟ یہ سختی جو ہے یہ خوارج اور معتزلہ ان لوگوں نے کی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ خوارج کی جو خواتین تھیں نا، وہ پیریڈز میں بھی نماز پڑھتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ اگر کوئی ہم پاک ہو گئے اور ہماری ایک نماز قضا ہو گئی تو ہم تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اور ذکر یہ لوگ اتنا زیادہ کیا کرتے تھے کہ کوئی دیکھے تو رشک کرے کہ ان کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اور یہی وہ لوگ تھے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں اور جو علی رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں۔ وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الروافد والخوارج، اور اہل السنہ والجماعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں روافد اور خوارج کے درمیان ہیں۔ روافد اور خوارج، الرافدہ جو ہے، اچھا سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں صحابی۔ صاحب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا۔ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی ہو اور پھر حالت ایمان میں ہی فوت ہوا ہو۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ انسان آپ کے صحابہ کرام میں شمار ہو سکتا تھا اگرچہ وہ لمحہ بھر کے لیے ہی آپ سے ملا ہو، مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو۔ رافضہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آج آپ شیعہ کہیں گے، جو کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کہنے تک بھی آ گئے، اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں، کبار صحابہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ان کی جو رائے ہے وہ بہت ایک
ناقابل بیان حد تک وہ نیگیٹو بات ان حضرات کے بارے میں کرتے ہیں۔ ان کو رافضہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں نے، یہ جو لوگ تھے، زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کو چھوڑ دیا تھا، جن کی طرف اب زیدیہ فرقہ کے لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے زید بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ چاہتے تھے کہ آپ انہیں گالی گلوچ کریں اور ان میں کیڑے نکالیں، نعوذ باللہ، مگر وہ کہنے لگے کہ وہ میرے نانا کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے اور بڑے اچھے وزیر تھے۔ جب ان لوگوں نے زید رحمہ اللہ سے ان کی تعریف سنی تو ناراض ہو گئے اور انہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور اسی لیے رافضہ کے نام سے موسوم ہو گئے۔ اور ان کے کچھ مخصوص عقائد ہیں، یعنی امام ہوتا ہے، پھر وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور رافضی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافر تھے، اور تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اور اس طرح کی جس کو کہ ہمیں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف خوارج ہیں۔ رافضہ اور خوارج یہ ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں صحابہ کے بارے میں، جبکہ اہل السنہ والجماعہ وہ کسی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے۔ رافضی جو ہے نا، وہ حضرت علی کو ایک مقام پہ رکھتے ہیں، خوارج حضرت علی کے قاتل ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دو کے درمیان اہل السنہ والجماعہ اعتدال کی راہ پر گامزن ہیں، ٹھیک ہے، اس بات کو کلیئر کر لیجئے۔ روافض باقی صحابہ کرام کو غلط اور علی رضی اللہ عنہ کو صرف مانتے ہیں، اور خوارج علی رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں۔ اچھا، اہل السنہ والجماعہ کا کیا کہنا ہے؟ کہ ہم اہل بیت کو ان کے مقام و مرتبہ پر رکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان کے ہم پر دو حق ہیں، ایک ایمان اور اسلام کا حق، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری کا حق۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا ہم پر یقیناً حق ہے، مگر ان کا حق ہم پر یہ بھی ہے کہ ہم انہیں ان کے مقام و مرتبہ پر رکھیں اور ان کے بارے میں غلو سے کام نہ لیں۔ اہل السنہ والجماعہ کا دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں کہنا ہے کہ ہم پر ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی تعظیم و توقیر کریں اور ان سے راضی رہیں، اور یہ کہ ان کے بارے میں ہمارا رویہ اسی طرح کا ہو جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الحشر میں فرمایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ سورۃ الحشر آیہ نمبر 10۔ ہمارے پروردگار ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کینہ پیدا نہ کرنا جو ایمان لائے۔ اے ہمارے پروردگار، یقیناً تو بہت شفقت والا، بڑا رحم والا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، نہ اہل بیت سے اور نہ ہی دوسرے صحابہ کرام سے۔ ہر ایک کو ان کا مقام و مرتبہ دیتے ہیں اور ان کا حق پہچانتے ہیں، اور ان دو انتہا پسند گروہوں کے درمیان راہ اعتدال پر رہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔